سامعین محترم، حضرت حفیظ طائب علیہ رحمت کے کلام کے دو شعر پیش کر کے میں قبلہ شاہ جی کی بارگاہ میں مائک پیش کرتا ہوں۔ حضرت حفیظ طائب فرماتے ہیں کہ دنیا کے مسئلے ہوں یا عقبہ کے مرحلے، دنیا کے مسئلے ہوں یا عقبہ کے مرحلے، سرکار کے سپرد ہیں سارے معاملے، اور اس پر نہ کیوں نثار کروں سب مسرتیں، اس پر نہ کیوں نثار کروں سب مسرتیں، جس نام کے طفیل میری ہر بلا ڈلے، سرکار کے سپرد ہیں سارے معاملے۔ الحمدللہ آج ہمارا موضوع ہے استقبال رمضان۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ عالم اسلام کی عظیم علمی، روحانی، مذہبی اسکالر شخصیت، استاذ العلماء، شیخ الحدیث، شیخ الفقہ، مفسر قرآن جناب حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکات القدسیہ کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ اپنے ملفوظات عالیہ سے قرآن و حدیث کے نور سے ہمارے قلب و روح کو نور عطا فرمائے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وبه قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ناظرین اور حاضرین، تعریفیں سب اللہ کے لیے، درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے استقبال رمضان۔ ہمارے معزز مہمان محترم قاری محمد رفیق صاحب نے جو آیات تلاوت کی، اس قرآنی خطبہ کا تعلق بھی فضیلت شہر رمضان کے ساتھ تھا۔ میں بھی آج جو گفتگو کروں گا انہی آیات سے استفادہ کروں گا، مستفید ہوں گا اور فیض پانے کی کوشش
کروں گا۔ بڑی بات ہے کہ اس ماہ مبارک کی آمد پر رسول اللہ علیہ السلام اسے خود خوش آمدید کہتے تھے۔ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں اس ماہ ہمایون کی برکتیں کائنات میں ہمہ گیر تھیں۔ میں اپنی گفتگو کا در و بست یہاں سے شروع کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی اس مادی کائنات کو اپنی رحمتوں اور انوار سے بہرامند فرمانے کا ارادہ کرتا ہے تو قرآن حکیم کے مطابق 5 ہی اس کی جہتیں ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ مکان کی اہمیت اور فضیلت کو دیکھ کر انسانیت نوازی فرماتا ہے اور آدمیت نوازی فرماتا ہے، شرافتیں اور فضیلتیں تقسیم کرتا ہے، مقدر سازی کے سامان عطا کرتا ہے۔ اس کی مثال ہے اللہ گھر میں بھی دیتا ہے لیکن جتنا مسجد میں دیتا ہے اتنا گھر میں نہیں دیتا ہے۔ پھر اللہ ہر مسجد میں عطا کرتا ہے لیکن جتنا جامع مسجد میں عطا کرتا ہے وہ عام مسجد میں عطا نہیں کرتا۔ اور پھر اس کی عطائیں جس وقت وسعت مآب ہو جاتی ہیں تو جو کعبے میں عطا کرتا ہے وہ کہیں اور عطا نہیں کرتا۔ یہی بہجتیں اور یہی سرور جس وقت مدینہ پہنچتا ہے تو اس کا جمالیاتی کیف ہی اور ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے مثال کہ جب اللہ دیتا ہے، دیتا اللہ ہے لیکن مکان اور جگہ کے تفاوت سے اجر بڑھ جاتا ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے، کیفیت بڑھ جاتی ہے، رونق بڑھ جاتی ہے، بہجت بڑھ جاتی ہے، سرور میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری چیز ہے وہ ہے زمان۔ اللہ تعالیٰ ہر لمحے، ہر دقیقہ، ہر ساتھ، ہر گھڑی دینے والا وہی ہے، لیکن وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ نمازوں کے 5 اوقات ہیں، صبح شام نمازیں پڑھنے کے بعد جب توجہ اور یکسوئی سے اللہ سے مانگا جائے تو دینے والا رب ہر لمحے دیتا ہے، لیکن ان اوقات کے پیمانوں میں کچھ زیادہ ہی عطا فرماتا ہے۔ پھر جمعہ کا وقت ہے، پھر شب قدر ہے، پھر لیلۃ القدر ہے۔ یہ ہیں زمان کی گھڑیاں ہیں، لیکن زمان کی گھڑیوں میں اس کے دینے کی بہار ہی بدل جاتی ہے اور انداز ہی بدل جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے کہ اللہ رب العالمین
عطا کرتا ہے وہ مختلف شخصیات کی نسبتوں سے عطا فرماتا ہے۔ شخصیات میں اولیاء کرام ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں۔ اگر شخصیتوں کی عظمت نہ ہوتی تو موسیٰ خضر کو کیوں ڈھونڈتے؟ اگر شخصیات کے دامن کے ساتھ اللہ نے رحمتیں نہ وابستہ کی ہوتی تو ہارون موسیٰ کی ماتاتی میں کیوں ہوتے؟ اگر اللہ اس نسبت سے نہ عطا کرتا تو ابو بکر صدیق کی اہمیت کا کیسے پتہ چلتا؟ کسی کا دامن پکڑا تو صدیقیت کا مقام معلوم ہوا۔ اور اسی نسبت کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ پیچھے ہٹیں تو نظام فرید کے پیچھے کیوں پڑیں گے؟ تو یہ شخصیات ہیں اعلیٰ بالا، نیک، پرہیزگار، متقی، جن سے وابستگی انسان کے مقدر کو اجال دیتی ہے، اور وہی چیز عام ہوتی ہے لیکن ان کے دربار گہر بار میں پہنچ کر اس کی ویلیو اور قیمت ہی بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، چوتھی چیز، بعض اعمال ہیں کہ وہ اعمال نہ مکان کے محتاج ہیں نہ زمان کے محتاج ہیں، لیکن جس وقت ان اعمال کے خاکوں میں آپ محبتوں کا رنگ بھریں تو کیف و جمال ہی بدل جاتا ہے۔ میرے دوستو، وہ اعمال اتنے کثیر ہیں کہ ان کو لفظوں میں گنا نہیں جا سکتا۔ کہتے ہیں محبت ایک عمل ہے، اگر وہ منڈیر پر حسن مجاز میں بٹکے نہ، اس کو کوئی حقیقت کی گلی مل جائے تو وہ محبت انسان کو فرش سے عرش تک جا پہنچاتی ہے۔ اسی طرح نمازیں ہیں، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر انسان کے بخت کو بلند کر دیتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام پر درود ہے، درود ایک عمل ہے، لیکن کہتے ہیں درود سلیقے سے پڑھو تو دوزخ کی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ اعمال ہیں، جو اعمال انسان کو کہاں سے کہاں جا پہنچاتے ہیں۔ اور پانچویں چیز ہے کہ قدر کرنا، عزت دینا، کسی عزت والے کی عزت کو، کتاب کو یا اللہ کے احکام کو، اور جذبہ جو ہے وہ صاف ہو جانا اور احساس ٹھیک ہو جانا، اس کو کہیں گے کہ جذبات پاکیزہ ہوں تو بندہ کہاں سے کہاں جا پہنچتا ہے۔ دیکھیں، کچھ لوگ اسلام آباد کی محبت میں اسلام آباد بیٹھے ہیں، کچھ لوگ اسلام کی محبت میں مسجد میں بیٹھے ہیں۔ ان دونوں میں فرق کیا چیز کرے گی؟ میرے خیال میں احساس اور دلوں کی دھڑکنوں میں جو جذبے نشو و نما پاتے ہیں وہ اپنا مقام لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کے بھی کہیں اور بنا لیتے ہیں۔ انہی وادیوں میں فرعون کا مسکن بھی تھا، کلزم بھی تھا، نیل بھی تھا، لیکن اس پر ادھر ہی طور تھا اور طور کی حکایت تھی، وہاں جذبے تھے، وہاں دیکھنے کی امنگ تھی، وہاں دیکھنے کی تڑپ تھی۔
آئیے میں یہ 5 چیزیں بیان کرنے کے بعد یا زمان یا مکان یا افراد کی نسبت یا اعمال اور معمولات یا جذبات کی تطہیر اور یا احساسات کی بلندی کا ہونا اور اس سطح کا عظمت پا جانا. اب آپ جب ان 5 کھڑکیوں سے جھانکیں گے تو کہیں رمضان نور بانٹے گا، کہیں اعمال اپنی تصویریں آپ کے سامنے لائیں گے، کہیں آپ کو حضور مسکراتے نظر آئیں گے، اور کہیں یہ جو نور والا قافلہ ہے وہ عظمتوں کی خیرات بانٹتا ہوا دکھائی دے گا. کہیں دعا ہوگی، کہیں احساس ہوگا، کہیں جذبہ ہوگا. آؤ انہی چیزوں کو جب ہم تلاش کرتے ہیں تو عنوان میرے کی مدد کرتی ہیں یہ آیات. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس میں گھڑیاں پاکیزہ بھی ہیں، ان گھڑیوں میں کوئی خطیب بھی دکھائی دے رہا ہے. اس خطیب کے نطق سے جب خیرات بٹتی ہے تو وہ قاسم الخیرات بھی محسوس ہوتا ہے. اسی کے اندر کتابیں بھی اترتی ہیں، اسی کے اندر فرشتے مبارکیں بھی دیتے ہیں. اور میرے حضور کے الفاظ کہ یہ مہینہ اتنا خوبصورت ہے کہ انسان کی سانسیں تسبیح بن جاتی ہیں. انسان جو تنفس کا چرخہ اپنی حیات اور اپنی زندگی میں چلاتا ہے اس کی سانسیں تسبیح بن جاتی ہیں. میرے دوستو، قرآن مجید کے سارے زمزموں میں لذت قرآن کے اپنے ہی حرف اس کی قدر افزائی کرتے ہیں. ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. محترم قاری محمد یونس صاحب نے بھی ایک ہلکا سا ٹچ دیا، لیکن حدیث ہے جس وقت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جنہیں چاہیے کہ وہ کسی کا استقبال کریں، اور کچھ مہینے اور لحظے ہیں جو تمہارا استقبال کرنے کے لیے نور بار ہیں اور رحمت بار ہیں. تو حضرت عمر بن الخطاب نے اٹھ کے کہا تھا کہ حضور کوئی جنگ ہونے والی ہے؟ آپ نے جو ارشاد فرمایا تو کیا کوئی جنگ ہونے والی ہے؟ میرے حضور نے کہا کہ نہیں، جنگ نہیں ہونے والی. انہوں نے کہا کہ کوئی تازہ عنایت ہے جو کہ بلندی عرش سے انسان کے نام اتر رہی ہے. کہا یہ بھی نہیں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ پھر میرے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ایک مہینے کا تحفہ دیا ہے اور وہ تمہارے لیے دیا ہے. یقیناً پھر فضیلتیں رسول کریم علیہ السلام نے بیان کی. میں نے اپنی ہی تفسیر کے اندر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ اردو کے قالب میں اتارا ہے. سرکار کے الفاظ کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، ان کی تو عظمت کو کوئی پا ہی نہیں سکتا ہے. ان کی خوشبو کو کوئی بندہ چاہے بھی تو کیسے اپنے لفظوں میں سموئے. لیکن تفسیر لکھتے ہوئے قلم نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی خیرات لی، اور حضور نے جو خطبہ دیا اس کے ایک ایک لفظ پر غور کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اے لوگوں، خدا کی برکت، بخشش اور رحمت کا مہینہ تمہاری جانب آ رہا ہے. یہ مہینہ تمام مہینوں سے بہتر ہے. اس کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں اور اس کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے افضل ہیں.
اس ماہ منور کے لہجے اور دقیقے دوسرے مہینوں کے لہجوں اور دقیقوں سے بہتر ہیں۔ لوگوں، رمضان کا مہینہ بڑی برکت والا ہے، اس میں لیلۃ القدر بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ عذرنما، اس ماہ کی برکتیں دیکھو کہ شیطانوں کو بھی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا ہے، یہ مہینہ مواسات کا ہے، یہ مہینہ رحمت کا ہے، یہ مہینہ گناہگاروں کی بخشش کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ناظرین اور حاضرین، میں قرآن مجید کی عظمتوں کو کیسے بیان کروں؟ ایک مغربی رائٹر ہے اور اس نے بڑے دلچسپ الفاظ روزے کے بارے میں لکھے ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ فاسٹنگ ہیز بین شون ٹو امپروو biomarkers of disease, reduce oxidative stress and preserve learning and memory functioning۔ وہ لکھتا ہے کہ روزہ اتنی خوبصورت چیز ہے کہ بیماریوں کی حالت کو یہ بہتری کی طرف لے جاتا ہے، گیسوں کی مشکلیں جو انسانیت کو تنگ کرتی ہیں اس سے روزہ نجات دیتا ہے، حافظے کو طاقت بخشتا ہے اور انسان میں یاد کرنے کی صلاحیت زیادہ بہتر ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ روزہ ہر مذہب میں ہے۔ کیا بات ہے اس روزے کی جس کا تصور محمد عربی نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے اپنی تفسیر میں ایک روسی رشین رائٹر ہے اس کی کتاب سے استفادہ کیا ہے اور کہا، وہ لکھتا ہے کہ روزہ رکھنے والوں کو اللہ 13 بیماریوں سے نجات عطا کرتا ہے۔ وہ 13 بیماریاں کون سی ہیں؟ کہتے ہیں ایک تپے دق ہے جس کو آپ ٹی بی بولتے ہیں، دوسرے خون کی کمی ہے، آنتوں میں سوزش کا ہونا ہے، خارجی اور داخلی قدیم پھوڑے جن کے ٹھیک نہ ہوتے ہوں، وہ ہلدی کا استعمال بھی کریں تو ان کے پھوڑے ٹھیک نہ ہوں، ان کو روزے رکھنے چاہیے۔ ارکن نساء کی تکلیف، وہ جو ٹانگ میں درد بیک بون سے نیچے کی طرف جاتی ہے، اس کے لیے روزہ مفید ہے۔ اور گنٹھیا کا درد جو ہوتا ہے اس کے لیے میں نے دیکھا ہے کہ روزہ فائدہ دیتا ہے۔ استسقاء، جن کو پیاس زیادہ لگتی ہو، جوڑوں کا درد ہے اور امراض چشم ہیں، گردوں کی بیماریاں ہیں، امراض جلد ہیں اور امراض جگر ہیں، یہ 13 بیماریاں وہ رشین رائٹر لکھنے کے بعد کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ نیت سے صحیح روزہ رکھے تو اللہ ان بیماریوں سے اس کو نجات عطا فرماتا ہے۔ عالی وقار دوستو، یہ مغربی رائٹرز کی باتیں تو مغربی رائٹرز کی باتیں ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ انسان کو جتنا اللہ سمجھتا ہے کوئی اور نہیں سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب روزے کا نظام دیا اور یہ مہینہ دیا، عجیب اتفاق بتاتا ہوں کہ میں ہسٹری پڑھ رہا تھا، اس کے لیے انسائکلوپیڈیا آف بیبلی کا اللہ نے مجھے پڑھنے کی توفیق دی۔ یہ انسائکلوپیڈیا وہ ہے جس سے بائبل کے جتنے ٹیسٹمنٹ ہیں ان کی پوری ہسٹری اس انسائکلوپیڈیا کے اندر دی گئی ہے۔
دیکھتے دیکھتے کہ تورات کب اتری اور انجیل کب اتری، وہ لکھتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ آسمانی کتابیں جتنی بھی نازل ہوئی ہیں وہ رمضان المبارک میں نازل ہوئیں۔ آسمانی کتابیں جتنی بھی اتری ہیں وہ ساری کی ساری رمضان المبارک میں اتری ہیں۔ اب ڈیفرنٹ کیسے ہو کہ قرآن مجید اس میں نازل ہوا؟ جب میں تاریخوں کا ذائچہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا تو ایک دلچسپ بات پائی کہ تورات نازل ہوئی 6 رمضان کو، تورات نازل ہوئی 6 رمضان کو، انجیل نازل ہوئی 12 رمضان کو، اور زبور نازل ہوئی 18 رمضان کو، اور قرآن اب رمضان میں نازل ہوا، لیکن حضور کی دفعہ اللہ نے جفت کو طاق کر دیا، اور تاکہ پتہ چلے کہ کتابیں سب کتابیں ہیں لیکن محمد مصطفیٰ کے قرآن کی کیا بات ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اب لیلۃ القدر جو ہے وہ طاق رات میں رکھی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ جفت اور طاق کا جیسے پتہ ہوتا ہے میرے دوستو، اس میں ایک حسین سا لطیفہ یہ ہے کہ جفت کا تو معنی ہی جوڑا ہوتا ہے کہ ایک کے ساتھ دوسرا، دوسرے کے ساتھ پھر ایک اور ملے تو جفت بنتے چلے جاتے ہیں۔ طاق کا مطلب اکیلا ہونا، ایک ہونا۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ طاق ہے، طاق سے محبت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو عدد طاق میں آئے وہ لا نظیر لہ ہوتا ہے۔ اور اس وقت کا کیا کہنا جس وقت میں قرآن مصطفیٰ کے سینے پر نازل ہوا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ عالی وقار دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان، اچھا ہے یہ بحث مشکل نہ ہو جائے، اگرچہ علماء اللہ مجھے نصیب کرتا ہے ان کا شکریہ مہربانی تشریف بھی لاتے ہیں کہ جو مہینوں کے نام ہیں یہ توقیفی ہیں یا غیر توقیفی ہیں، یہ ایک بحث ہے۔ اسے سمجھ نہ ہو تو کسی فارغ وقت میں آئے کہ میں بتاؤں کہ توقیفی کیا چیز ہوتی ہے اور غیر توقیفی ہونا کیا ہے۔ یاد رکھنا کہ بعض مہینوں کے نام توقیفی نہیں ہیں، وہ قرآن مجید میں نہیں آئے، لیکن بعض نام ایسے ہیں جو توقیفی ہیں۔ تو ایک مسلک یہ ہے کہ رمضان اللہ کا نام ہے۔ اگر رمضان اللہ کا نام ہو تو اس کا معنی یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ایک مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ نے اپنے مہینے میں قرآن نازل کیا ہے، اس کا معنی یہ ہوگا۔ اگر یہ توقیفی نہ ہو تو پھر علماء نے لکھا کہ رمد دوپہر کے وقت وہ چٹیل پتھر جو اتنا گرم ہو کہ اس پر پاؤں رکھنا مشکل ہو جائے، اس کو رمد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو رمضان یہ فعالان کے وزن پر ہوگا اور معنی مبالغہ کا دے گا۔ معنی یہ ہے کہ جس طرح گرم پتھر جو ہیں وہ پاؤں کو جلا دیتے ہیں، رمضان ایسا مہینہ ہے کہ یہ مومنوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ تو ان سے اس باب میں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے گناہوں کو جلاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل القبلہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور فرمایا جتنے قبلے کی طرف، کعبے کی طرف مڑ کے نماز پڑھتے ہیں
اللہ تعالیٰ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو ابھی 29 راتیں تو بعد میں اپنی رحمتیں لے کے آتی ہیں. میرے حضور نے فرمایا کہ پہلی رات جب آتی ہے اللہ ان کے بڑے اور چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. توجہ کا طالب ہوں. دوسرا معنی تاج العروس میں زبیدی حنفی نے لکھا. تاج العروس لغت کی کتاب ہے. ایک مولانا گفتگو فرماتے تھے، وہ کہتے تھے دلہنوں کا تاج ہمیں پتہ ہے، میں یہ دلہنوں کا تاج نہیں، تاج العروس کا مطلب لغت کی کتاب ہے جو زبیدی حنفی نے لکھی ہے. زبیدی حنفی نے کئی جلدوں پر مشتمل عربی لغات کے بخیے ادھیڑ دیے ہیں. آپ لکھتے ہیں کہ جب موسم بہار میں تیز بارش ہو اور اتنی تیز بارش ہو کہ ایک دم وہ جل تھل کر دے، اس تیز بارش کو بھی رمدہ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. رب کریم نے کہا کہ رحمتیں ساری میری ہیں، ہر زمانے میں ہی رحمتیں دیتا ہوں، لیکن جب رمضان آتا ہے تو تیز بارش کی طرح آسمان سے گویا نور کا فلڈ آ جاتا ہے اور رحمت آ جاتی ہے جو کہ انسانی حیات کے تمام گوشوں کو منور کر دیتی ہے. قرآن مجید نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا اور ارشاد باری ہوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. مجھے سمجھ نہ آ سکی کہ میں اپنی تفسیر کے اندر تبصرہ جو لکھی ہے میں نے 8 نکات لکھے ہیں کہ جس وقت ایمان والوں کو اللہ یا کہہ کے پکارے تو وہاں معنی کیا کیا ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، یہ بھئی آواز اللہ کی ہے، اللہ کی آواز ہے. اللہ ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے. جب اللہ تعالی انسان کو مخاطب کر رہا ہے یا کہہ رہا ہے اے ایمان والو، تو جب اللہ ایمان والوں کو مخاطب کرے تو وہاں 8 معنی ہوتے ہیں. وہ 8 معنی تو آپ میری تفسیر پڑھیں یا بیضاوی کو پڑھیں. علامہ بیضاوی بھی اس کو لکھتے ہیں اور کھولتے ہیں، لیکن مجھے 1-2 باتیں صرف عرض کر کے آگے بڑھنا ہے. کہتے ہیں بیضاوی کہتے ہیں، علامہ قراہی ان کا ایک ماشی ہے، وہ لکھتا ہے کہ جہاں یا آ جائے تو وہاں معنی قرب کا ہوتا ہے. تو جو آدمی آواز دیتا ہے کسی کو تو اگلے آدمی جس کو آواز دی جائے وہ غافل ہوتا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اس کو آواز دیتا ہے یا رجل، ہو بندے ہو بندے ہو بندے. اس کا مطلب یہ ادھر میری طرف دیکھ، میں تجھے قریب کرنا چاہتا ہوں، تو کدھر دور پھر رہا ہے، تو کہاں ہے، کس وادی میں کھو گیا ہے، میں تو تجھے آواز دے رہا ہوں. جہاں رب کریم کے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ زمین پر میرے محبوب کا دامن پکڑنے والوں، میں نے قرآن اپنے محبوب کو دے دیا ہے، تم کن بھول بلیوں میں اترے ہو، کہاں گھوم رہے ہو، مصطفیٰ کا خدا تمہیں آواز دے رہا ہے جو مجھ سے دور ہے، آؤ میں تمہیں قریب ہونے کا نسخہ دے رہا ہوں. تو کوئی یہ جو روزہ ہے یہ بودھ اور دوریاں ساری دور کر دیتا ہے.
اور بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق پاک نے اسی لیے کہا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ یا کہے ایمان والوں کو تو جو مشکل چیز ہوتی ہے وہ آسان، تو روزہ رکھنا تھوڑا سا مشکل تو ہے، رات کو اٹھنا بھی پڑتا ہے، پھر جناب سحری کرنی پڑتی ہے، نیند کے جھولے اپنی آغوش میں لے کر کبھی دھکے دے رہے ہوتے ہیں، کبھی سلا رہے ہوتے ہیں، کبھی اونگ کی نظر کر رہے ہیں، لیکن بندہ اٹھتا ہے، وہ نفل بھی پڑھ لیتا ہے، وہ سحری بھی کر لیتا ہے، وہ نماز بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن رات کو اٹھنا تو پڑتا ہے تکلیف دہ امر۔ پھر صبح سحری سے لے کر شام تک اس کو بھوک بھی دیکھنی ہوتی ہے۔ ہمارے مذہب میں تو یہ نہیں ہے کہ صرف آگ کی پکی ہوئی چیز کھانے کی ممانعت ہے، وہ تو اور مذہب کا ہے کہ وہ آگ کی پکی ہوئی چیز کھائیں تو روزہ ٹوٹتا ہے۔ پھل شل کھا لیں، کیلے جتنے کھا لیں، سیب جتنے کھا لیں، ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن مصطفیٰ کے نظام کا روزہ تو ایسا ہے، سحری سے لے کر غروب آفتاب تک نہ تم کچھ کھا سکتے ہو، نہ پی سکتے ہو، اور نہ جو تعلقات رفاقت ہیں اپنے گھر بیویوں سے وہ نبھا سکتے ہو۔ تم نے اجتناب کرنا ہے شام تک، صبح سے شام تک پسینہ تو آتا ہے، گرمی ستاتی تو ہے۔ اور امام جعفر صادق پر آتے ہیں جس وقت اللہ نے یہ کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ تکلیف دہ معاملہ ہے، اس لیے بندوں کو آواز دی تاکہ روزے کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے۔ اور یہ جو مشکلات ہیں، یہ جو تکلیفیں دیکھنی پڑتی ہیں، یہ جو کھانا چھوڑنا پڑتا ہے، یہ جو پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے، کہتے ہیں یہ ساری مشکلیں اپنی جگہ، لیکن اللہ کی یہ آواز مارنا یا ایھا الذین آمنو، او لوگو عرب کوئی نہیں تمہیں مخاطب کر رہا، مصطفیٰ کا خدا تم سے بات کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کوئی آرڈنری چیز نہیں ہے، یہ کوئی علماء کا بنایا ہوا مفروضہ نہیں ہے، یہ انسانی ذہن کی کوئی ساخت نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، آرڈر ہے، کمانڈ ہے کہ رمضان جب آ جائے تو تم نے روزہ رکھنا ہے۔ عالی وقار دوستو، لیکن اس کے ساتھ کیا دیا؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، لیکن یہ ایسے ہی فرض ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض ہیں، پہلے لوگوں پر بھی فرض۔ یہ پہلے لوگوں کا حوالہ کیوں دیا؟ حالانکہ حکم حضور کی امت کو ہے کہ تم روزے رکھو، لیکن کما کہہ کر کے کہا گیا کہ جیسے کہ پہلے روزے یہود پر بھی فرض ہوئے، عیسائیوں پر بھی فرض ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان کے اندر روزے کا ایک کانسیپٹ ہے، روزے کا ایک تصور ہے۔ کبھی کبھی میں اس جمالیاتی نقطے کو یوں کھولا کرتا ہوں کہ اصل میں جس وقت یہ پتہ چل جائے نا کہ ایک کام مجھ سے پہلے بھی کسی نے کیا ہے تو اس کا کرنا ذرا آسان ہوتا ہے۔ ہم لوگ بچپن میں جب اسکولوں میں پڑھتے تھے تو انجیکشن لگانے کے لیے آتے تھے، آج کل بھی کہیں ویکسینیشن ہو رہی ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے، تو اس زمانے میں ویکسینیشن ڈیفرنٹ تھی، وہ آتے تھے تو ہمیں استاد لوگ اپنی کلاسوں سے باہر نکال کے لائن میں کھڑا کرتے، 50 لڑکے لائن میں کھڑے ہوتے، تو اب وہ انجیکشن
لگانے والے آتے تو جو تکڑے لڑکے ہوتے تھے کمزور لڑکوں کو آگے کر دیتے کہ پہلے تو لگا. بھائی جس سب نے لگانا ہے لیکن پہلے کوئی اور لگا لینا تو پیچھے آنے والوں کو آسان ہو جاتا ہے. پھر وہ ڈرتے نہیں ہیں, پھر وہ بھاگتے نہیں ہیں. تو اگر 8-10 جو ہیں وہ لگا چکے ہیں تو پھر تو اور آسان ہو جاتا ہے. رب کریم کا کما کتب علی الذین من قبلکم, او حضور کی امت والو یہ کوئی نئی چیز تھوڑی ہے جو تمہیں کرنی پڑ گئی ہے. پہلے بھی روزے رکھتے آئے ہیں, تم بھی روزے رکھ لو جس وقت رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے. کما کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس کا ثمر بتایا گیا کہ روزے کے ساتھ تعلق اخلاص والا رمضان المبارک آ رہا ہے. اس کے اندر جو تربیتی امور ہیں ان کو نبھانا. میں یہاں ہی شاید یہ عنوان بنتا ہے کہ میں اشارہ کر دوں. دیکھو رمضان شریف کے روزوں کی اپنی اہمیت, قرآن کے نزول کی اپنی اہمیت, تراویح میں قرآن سنانے کی اپنی اہمیت, قرآن سننے کی اپنی اہمیت, پریزرویشن آف ہولی بک, قرآن کی حفاظت اگلی نسلوں میں منتقل کرنے کا ایک جذبہ, یہ اپنی جگہ. لیکن میں یہ بھی عرض کروں گا کہ رب کریم نے تتقون, ایک شخص مجھے کہنے لگا شاہ جی آپ 4 سلسلوں میں بیعت کرتے ہیں. میں نے کہا الحمدللہ, نقشبندی, چشتی, قادری, سہروردی. وہ مجھے کہنے لگا کوئی ویسا وظیفہ بتائیں, بندہ ولی کیسے بن سکتا ہے, کوئی آسان سا نسخہ بتائیں کہ بندہ ولی کیسے بن سکتا ہے. تو میں نے یہ آیت پڑھی کہ بھائی میرا دم درود پتہ نہیں ولی بنائے نہ بنائے, اللہ پاک نے کہا لعلکم تتقون, مصطفیٰ کی سنت میں تم روزے رکھو, رمضان کی قدر کرو, اللہ تمہیں تقوی دے دے گا. اور تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی ولایت ہی تو ہے. اور کیا چیز ہے؟ تمہارے اندر کیریکٹر, تمہارے اندر کردار, تمہارے اندر سیرت, تمہارے اندر شب بیداری, تمہارے اندر سوز. اور میں یہیں عرض کروں, دیکھو ایک طرح سے میں نے کہا 6 رمضان, 12 رمضان, 18 رمضان, لیلۃ القدر. دوسری طرح سے دیکھو کہ 3 رمضان بی بی پاک کی نسبت لیے ہوئے ہے, 10 رمضان خدیجۃ الکبریٰ کی نسبت لیے ہوئے ہے, دوسرے حشر کا آخر حضرت عائشہ کی نسبت لیے ہوئے ہیں, 21 رمضان المبارک علی المرتضیٰ کی نسبت لیے ہوئے ہیں, 17 رمضان المبارک جنگ بدر کی نسبت لیے ہوئے ہیں, 25 رمضان المبارک فتح مکہ کی نسبت لیے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ ہسٹریاں اور یہ کردار لوگوں کے سامنے لاؤ. اگر ان کرداروں کو کوئی اپنے دل میں اتار لیا تو علی کو سمجھنے والا بزدل نہیں ہو سکتا اور بی بی کو پڑھنے والا بے حیا نہیں ہو سکتا. گویا یہ کردار سارے تمہارے اندر سیرت پیدا کریں گے. معاف کیجئے, رمضان المبارک کی کوئی ایک کھڑکی تھوڑی ہے کہ جس میں جھانکو تو نور نظر آئے. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی لیے کہا تھا کہ میں جب رمضان المبارک کو پڑھتا ہوں تو مجھے رمضان کی رے میں ریاضت ہی ریاضت نظر آتی ہے, اور اس کے میم میں مروت اور محبت اور مودت ہی مجھے نظر آتی ہے, اور دعات کے اندر مجھے ضمانت نظر آتی ہے کہ اللہ اپنے بندے کا خود ضامن بن جاتا ہے کہ میں نے تجھے بخش دیا ہے. اور الف کے اندر مجھے الفت ہی الفت نظر آتی ہے, اور رمضان کے نون کے اندر مجھے نور ہی نور نظر آتا ہے. یاد رکھیے کہ نور کی قدر تو وہ قدر کرے گا جس کو نور کی ضرورت ہوگی, ضمانت کی قدر تو وہ کرے گا جس کو کوئی وسیلہ چاہیے ہو, اور
الف کی الفت کو تو وہ تلاش کرے گا جس کا دل جو ہے وہ نور حقیقی کا ٹھڑکی ہوگا، اور ریاضت تو وہ اپنائے گا جس کو ریاضت کے آئینے کے اندر جو ہے جمال محبوب دیکھنے کی تڑپ ہوگی۔ رب کریم نے کہا لعلکم تتقون۔ اچھا، وہ اتفاق سے وہ علامہ صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، نام نہیں لیتا، تو یہ جو اشارے کرنے ہوتے ہیں گفتگو کے اندر، باڈی لینگویج انسان کو بہت کچھ دیتی ہے۔ تو ان کو میں نے پوچھا کہ تمہارے ہاسٹل میں فلاں بندہ آٹا دے کے گیا ہے، تو وہ آٹا کتنا ہے؟ تو اس نے کہا بس چھوٹی چھوٹی، اس نے بوری کا ذکر کیا لیکن ہاتھ سے کہا کہ اتنی سی بوری۔ تو اب 2.5 من کی بوری کا اشارہ یوں کرنا، اس کا مطلب ہے باڈی لینگویج سے وہ آگاہ نہیں۔ میرے دوستو، رب کریم نے واہ واہ اور روزے کا انداز دیا۔ رب کریم نے کہا روزے رکھو جیسے پہلے روزے رکھے، تقویٰ دوں گا۔ ایام معدودات، یہ کوئی پورا سال روزے تھوڑے ہی رکھنے ہیں، چند گنے چنے تھوڑے سے تو دن ہیں۔ ادھر پہلا روزہ آیا، ادھر جناب 30واں گزر گیا، رمضان گزر گیا، یہ بجلی کی سپیڈ سے گزر جائے گا، یہ کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہے۔ حضرت انسان صلہ بہت بڑا ہے۔ رب کہتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، اور جو روزہ رکھے گا میں خدا اس کو مل جاؤں گا، میں اس کی جزا بن جاؤں گا۔ دیکھو ہے گنے چنے، تھوڑے سے تو ہیں، چاند ہیں، اور جزا اللہ نے کتنی رکھی۔ اگر عاجزی بہی بھی ہو تو پھر بھی خوبصورت معنی ہے۔ ایک زمانے میں شاید خواجہ ناظم الدین کا دور تھا یا کسی اور کا، کراچی میں ایک ہمارے کرکٹ کے پلیئر نے بلے کے ساتھ کھیل کے کہا تھا میرا بلہ کتنے میں خریدو گے؟ میں یہ پیسے سارے جناب گورنمنٹ آف پاکستان کو دوں گا۔ تو کتنے لاکھوں میں اس کا بلہ گیا، 10 روپے کا بلہ جناب اس کے ہاتھ نے چھوا تو جناب لاکھوں میں وہ چلا گیا۔ رب نے کہا جزا ایویں نہ سمجھو، روزہ تم رکھو گے اور میں خدا اپنے ہاتھ سے تمہیں جزا دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دیتا ہوں۔ اگر اجزا اس کو پڑھیں تو معنی یہ ہے کہ میں خود جزا بن جاتا ہوں، میں خود میرے حضور نے انصار کو کہا تھا کہ لوگ سارے مال غنیمت لے کے جائیں، تم پسند نہیں کرتے کہ تم محمد مصطفیٰ کو لے کے چلے جاؤ، تمہارے حصے میں حضور آ جائیں۔ یہ بات حضور کی ہے، لیکن یہ حضور کا خدا کہہ رہا ہے کہ تم روزہ رکھو میں خدا ہی جزا بن جاؤں گا۔ الصوم لی ایام معدودات وساعات معدودات۔ ایام معدودات پر پہنچا تو میں نے کہا کہ اب دقیقے بھی چند معدودات ہیں، گنے چنے رہ گئے ہیں۔ میرے دوستو، خواہش ہے کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، انٹینشن کو آمادگی پیدا کریں اپنے اندر کہ اس طرح کا رمضان میں نے بڑا خوبصورت گزارنا ہے، میں نے اللہ کے لیے گزارنا ہے۔ تلاوت کروں گا، رات کو جاگوں گا، نفل پڑھوں گا، انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ بچے ماڑی جی ریڑھی ہوئے تو اس سے جاؤ تو اس میں بھی کچھ لب جانا ہے، تو رمضان جس وقت آئے گا تو کچھ کرو گے تو اللہ کوئی دے ہی دے گا، تم خالی نہیں رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے دامن بھر دے گا۔ خوشباش کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ ہو قلم تیرے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دو زانو بیٹھ کر ذکر کا، اللہ کے نام کا تصور، اور پھر دعا۔ عشق نبی میرے
ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔